بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، قرآن مجید کا پارہ نمبر 17 اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 80 پر 7 پڑھی گئی۔ اس آیت میں حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر ہے جس دعا کو ہمارے اپنے معاشرے میں آیت کریمہ سے یاد کیا جاتا ہے اور دعائے یونس بھی کہا جاتا ہے۔ مشہور دعا ہے اور اس آیت کا وہ ایک ٹکڑا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ ان کا تذکرہ فرمایا۔ 4 سورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک تو قرآن مجید کی سورت آپ کے نام پر ہے، سورہ یونس، اور سورۃ الانبیاء میں آپ کا تذکرہ ہے، سورۃ الصافات میں آپ کا تذکرہ ہے، اور سورۃ القلم میں آپ کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا نام لے کر بھی آپ کا تذکرہ فرمایا اور لقب سے بھی آپ کا تذکرہ فرمایا۔ یہاں اس آیت میں آپ کو ذو النون کہا اور سورہ قلم میں صاحب الحوت کہا۔ نون مچھلی کو کہتے ہیں، حوت مچھلی کو کہتے ہیں۔ ذو النون کے معنی بھی مچھلی والے اور صاحب حوت کے معنی بھی مچھلی والے۔ حضرت یونس علیہ السلام جس قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے تھے، حضرت یونس علیہ السلام نے جب ان کو توحید کی دعوت دی اور انہوں نے انکار کیا اور ایک زمانہ دعوت میں گزر گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو بستی سے نکل جانے کا حکم دیا اور عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آنے والا ہے اور خود آپ وہاں سے نکل گئے۔ قوم کو احساس ہوا جب انہوں نے عذاب کی علامتیں دیکھیں، بادل گھرتے ہوئے دیکھے تو خوف ہوا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے تلاشا، وہ تو وہاں نہیں ملے، وہ جا چکے تھے۔ تو پوری قوم، مرد عورت بچے جانور، سب کو لے کے کھلی فضا میں آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، توبہ استغفار کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور عذاب ان پر سے ہٹا لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ عذاب آ چکا ہے، لیکن پتہ چلا کہ عذاب ٹل گیا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام بجائے واپس اس آبادی کی طرف آنے کے،
حضرت یونس علیہ السلام اپنے اجتہاد اپنے خیال سے وہ اس علاقے سے دور جانے کا ارادہ کر لیا. حالانکہ حضرت یونس علیہ السلام کو وحی کا انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن عجلت میں آپ وہاں سے دوسری طرف کا رخ کر کے آپ نکل پڑے. آگے بڑھے تو وہاں سمندر حائل ہوا اور کشتی تیار تھی، اس میں آپ سوار ہو گئے. کشتی کچھ دور گئی تو وہ بھنور میں پھنس گئی. تو ملاح نے کہا کہ کشتی میں موجود لوگوں میں سے کسی کو دریا میں ڈال دینا ہوگا. حضرت یونس علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ میں ہی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیے بغیر چل پڑا اور یہ مجھ سے خطا اور چوک ہوئی، لہذا اس کا مستحق تو میں ہی ہوں. لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی بزرگی اور ان کا تقدس دیکھ کر کشتی والوں نے قرا ڈالنے کا ارادہ کیا. قرا ڈالا گیا، حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا. 2 مرتبہ 3 مرتبہ ڈالا گیا، حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا. لہذا حضرت یونس علیہ السلام سمندر کے حوالے ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک مچھلی تیار تھی، اس نے لقمہ بنا لیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ تیری غذا نہیں، ان کے جسم کو، ان کے گوشت کو، ہڈی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، بلکہ یہ چند دنوں کے لیے میں ان کو یہاں رکھنا چاہتا ہوں. لہذا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے. انہیں احساس تو ہو گیا تھا کہ مجھ سے چوک ہوئی، وحی کے انتظار کیے بغیر میں چل پڑا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت آئی ہے، آزمائش ہو رہی ہے، امتحان کا زمانہ چل رہا ہے. تو مچھلی کے اس پیٹ میں جتنے بھی دن آپ رہے، اختلاف ہے کہ کتنا زمانہ رہا، کتنا زمانہ آپ رہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن عام طور سے 40 دن کا ذکر ملتا ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ایک دعا کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کا یہاں ذکر فرمایا اور اس دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی قبولیت کا بھی ذکر فرمایا. حضرت یونس علیہ السلام ایک تو مچھلی کے پیٹ میں اور مچھلی سمندر کی تہوں میں، تو ایک تو مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا، پھر مچھلی سمندر کی تہوں میں تو ایک اور اندھیرا، پھر رات کی تاریکی تو ایک اور اندھیرا. کئی اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور وہاں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پکارنا شروع کیا اور وہ دعا کی. اس دعا میں 3 جز ہیں. لا الہ الا انت یہ ایک جز ہے، اس میں شرک کی نفی کی گئی. حضرت یونس علیہ السلام نے کہا اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ تنہا خالق ہیں، آپ تنہا مالک ہیں، آپ تنہا معبود ہیں، آپ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، کوئی پوجا کے قابل نہیں، آپ کی ذات میں کسی قسم کا شرک نہیں کیا جا سکتا. لا الہ الا انت کوئی معبود نہیں سوائے آپ. معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے دعا کی قبولیت کے لیے شرک کی نفی چاہیے، شرک سے توبہ ہونا چاہیے. نہ اللہ کی ذات میں نہ ان کی صفات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں شرک، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہیں برداشت کرتے. لہذا سب سے پہلے شرک کی نفی، لا الہ الا انت. اور دوسرا اس میں جملہ کیا ہے؟ سبحانک. اس کے معنی کیا ہے؟ آپ کی ذات پاک ہے، بے عیب ہے. آپ کی ذات پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، کوئی عیب آپ کے اندر نہیں. اگر آپ نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں رکھا ہے تو یہ رکھنا آپ کی طرف سے نہیں،
بلکہ آپ کی ذات پاک ہے، مچھلی کے پیٹ میں مجھے رکھا تو ظلم نہیں ہے، اس لیے کہ ظلم عیب ہے، آپ ظالم نہیں ہیں، آپ تو ظلم سے پاک ہیں، آپ کی ذات سے عدل نکلا ہے، آپ کی ذات سے انصاف نکلا ہے، آپ ظالم کیسے ہو سکتے؟ آپ ہی نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے ظلم سے۔ اگر آج میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں تو اس کی وجہ تیسرے جملے میں فرمایا انی کنت من الظالمین، میں ہی تھا ظلم کرنے والا، میں نے ہی اپنے آپ پر ظلم کیا، میں ظالم ہوں، میرے اپنے آپ پر ظلم کرنے کی وجہ سے یہ آزمائش میرے اوپر آ گئی، اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں، آپ کی ذات تو پاک۔ جب آپ نے یہ دعا کی اور کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب بھیجا، وحی بھیجی، فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، کہ ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ اللہ فرماتے ہم نے ان کی دعا قبول کی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے انہیں نجات دی، غم سے، پریشانی سے ہم نے انہیں نجات دی۔ سوال یہ ہے کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، پیغمبر وقت تھے، انہوں نے دعا کی، ان کا یقین مضبوط تھا، ایمان مضبوط تھا، شرک نام کی چیز ان کے اندر نہیں تھی، اتنے مضبوط اور قوی ایمان والے نبی وقت، انہوں نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے قبول کی۔ عام مومن کا، عام مسلمان کا کیا بنے گا؟ تو آگے اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طریقے پر ہم مؤمنین کو بھی نجات دیں گے۔ کوئی مانگے تو صحیح ہم سے، شرک سے پاک و صاف ہو کر، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا قائل بن کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عیوب سے پاک و صاف گردان کر ایک خدا واحد کے سامنے سچی توبہ وہ استغفار کر کے ہاتھوں کو پھیلائے تو اللہ فرماتے مومنین کو بھی ہم ہی نجات دیں گے۔ یہ وہ عظیم ترین دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا حصہ جسے بنایا، اور جس دعا کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے قبول کی، اس دعا کو ہم نے قبول کیا، اور مومنین کی دعاؤں کو بھی قبول کرے۔ عام طور سے معاشرے میں اس دعا کے ورد کا رواج ہے، 1,00,000 مرتبہ، 70,000 مرتبہ اس دعا کو پڑھ کر دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور آیت کریمہ کا ختم اس کو کہا جاتا ہے۔ یقیناً اس میں برکتیں ہیں، قرآن مجید کی آیت ویسے ہی برکت، اور پھر یہ دعا ہے ایک برگزیدہ پیغمبر کی دعا ہے جس پر قبولیت کا انہیں مژدہ اور خوشخبری سنائی گئی تھی۔ لیکن اس دعا میں وہ 3 جز ہیں، اسے یاد رکھنا پڑے گا۔ ایک شرک کی نفی، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بے عیب ہونے کا اقرار، اور اپنے امتحانات میں گھرنے کی وجہ اپنے افعال کو قرار دینا کہ میں ظالم تھا، میں نے غلطی کی کہ مجھے اس حالت میں رکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں کوئی دخل نہیں، ان کے عمل کا کوئی دخل نہیں۔ اس یقین کے ساتھ اور اس عقیدے کے ساتھ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تیار ہیں۔ انہوں نے اپنا تعارف ہی کروایا، الرحمن الرحیم غفار، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ لہذا مومنین کو چاہیے سب سے پہلے شرک سے توبہ کریں، قول کا ہو، عمل کا ہو، صفات میں ہو، ذات میں ہو، پہلے شرک سے توبہ کریں، پھر اللہ کی ذات کو بے عیب گردانیں، پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، پھر آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک بندے کی
مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی تہوں میں، رات کی تاریکی میں پکارنے والے بندے کی خدا جب سنتے ہیں تو ہماری کیوں نہیں سنیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خدا کی ذات پر کامل یقین عطا فرمائے اور اپنے ہر مسئلے کا حل اسی کے دربار سے تلاشنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔